ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی حکومت سازی کے حوالے سے اور پاکستان کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے اس کے اوپر بات چیت کریں گے۔ شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں۔ شیخ صاحب السلام علیکم اور بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ سب سے بنیادی سوال آپ سے پہلا یہ میں کرنا چاہوں گا کہ الیکشن میں آپ کی پارٹی نے سنگل لارجسٹ پارٹی اپیرنٹلی نظر آئی ہے پنجاب کے اندر مرکز میں، لیکن آزاد کو اگر ہم پی ٹی آئی کنسیڈر کریں تو پھر وہ بنتے ہیں۔ ہم نے الیکشن کمپین میں میاں صاحب کی تقریر سنی اور شہباز شریف صاحب کی بھی، تو 2/3 میجورٹی ایکسپیکٹ کر رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون، پھر سادہ اکثریت کی بھی بات ہوئی۔ آپ نے یہ جو سارے رزلٹ آئے ہیں سامنے، تو کیا پارٹی نے یہ اپنا ایک تجزیہ کیا ہے کہ کہاں کہاں پہ کمی یا خامی رہ گئی کہ وہ نتائج مطلوبہ حاصل نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے میاں صاحب نے بھی سٹیپ ڈاؤن کیا کہ پرائم منسٹر نہیں بنے اور شہباز شریف صاحب کا نام دے دیا انہوں نے؟ تین حصے ہیں آپ کے سوال کے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے ان عوامل کو، ان چیزوں کو ایڈریس کیا جس وجہ سے شاید نتائج کم آئے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس وقت آپ اس پروسیس میں نہیں ہیں۔ ابھی تو آپ کی حکومت سازی کی بات ہو رہی ہے نا، حکومت سازی کے بعد جب آپ حکومت کر لیں گے اس کے بعد آپ کی آرگنائزیشن کی بات ہوگی، اور جب آپ اس بیٹھک میں آپ آئیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں کیا کیا غلطیاں سرزد ہوئیں، یا کیسے آپ نے وہ الیکشن کمپین چلائی اور جو کہ کمزور رہ گئی۔ یہ اب اگلا مرحلہ نا۔ ابھی فی الحال تو آپ اس مرحلے میں جس میں آپ نے حکومت سازی کرنی ہے اور ملک کو اس گرداب سے نکالنا ہے جس گرداب میں اس وقت ملک اور ملک کے عوام پھنسے ہوئے ہیں۔ دوسرا آپ کا حصہ جو ہے وہ سوال کا یہ ہے کہ میاں صاحب نے اسٹیپ ڈاؤن کیا۔ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس کو یوں کہوں گا کہ اگر میاں صاحب وقت سے پہلے یہ بات کہہ دیتے کہ میں اس پرائم منسٹر آفس میں نہیں جاؤں گا اور اس میں شہباز شریف صاحب جائیں گے، تو میرے خیال میں پھر اور زیادہ رزلٹس آپ کے خراب ہوتے، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر آپ کوئی مانے یا نہ مانے، ووٹر اور سپورٹ تو ساری میاں نواز شریف صاحب کی ہے۔ بالکل، ان کی پہچان پاکستان مسلم لیگ کی پہچان نواز شریف صاحب بھی ہے۔ میں وہی عرض کرنے جا رہا تھا، سمجھ جاتی ہے یا مجھے یہاں پہ آتا ہے، تو میں چونکہ باہر بھی ملا تھا میاں صاحب سے اور یہاں پہ بھی ملا ہوں میاں صاحب سے، مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو صحت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنا بڑا سٹریس اپنے اوپر لیتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ، میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ کیوں آپ پہلے نہیں کہا گیا اور اب کیوں کہا گیا، اس لیے کہ اب مطلوبہ نتائج آپ کے سامنے آ گئے، اور اگر میاں صاحب کہ ان کی طبیعت یا ان کی صحت کی اجازت نہیں دیتی تو میرے خیال میں پھر تو بالکل بہتر فیصلہ کیا انہوں نے، کیونکہ نون لیگ کو میاں نواز شریف کی ضرورت ہے۔ میاں نواز شریف ایک سمبل ہے، میاں نواز شریف کے روح رواں ہے میرے خیال۔ شیخ صاحب، اگر آپ کی سمپل میجورٹی ہوتی یا نمبر زیادہ ہوتا، آپ ڈیپینڈنٹ نہ ہوتے کسی بھی جماعت کے، تو پھر بھی میاں صاحب کا یہی فیصلہ ہوتا، آپ کا خیال ہے؟ یہی میں دیکھیں نا، بات تو یہ ہے کہ سمپل میجورٹی ہو یا 2/3 میجورٹی ہو، پرائم منسٹر ہوتا ہے۔ اب 2/3 میجورٹی کے ساتھ بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے اور سمپل میجورٹی کے ساتھ بھی پرائم منسٹر ہوتا ہے، تو اس لیے میں آپ کو وہ میٹر نہیں کرتا۔ یہ میرے ذاتی خیال ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتا ہے اس سے آپ اتفاق نہ کریں، اور میں اس پہ بھی کوئی 100% تو مجھے کانفیڈنس نہیں ہے، یہ تو ان کے معالج بتا سکتے ہیں، لیکن جو میں نے دیکھا، میں نے ان کو جو محسوس کیا وہ اتنے انرجیٹک نظر نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے جلسوں میں بھی مریم ساتھی بھی جلسے کو ایڈریس کرتی رہی، میاں شہباز شریف پہ علیحدہ ایڈریس کرتے رہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں اس بات میں بات کہہ رہا ہوں اس میں شاید ضرور ہے۔ میاں صاحب کی اگر صحت کا معاملہ دیکھا جائے، اس میں ان کو بڑے مسائل رہے ہیں اور ان کی زیادہ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ لندن میں ہی ہوئی ہے، پاکستان میں کم ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ پھر میاں صاحب اگر اپنی صحت کو لے کے آگے مزید کوئی ڈیسیژنز لیں گے تو پھر وہ دوبارہ لندن جا سکتے ہیں اور وہیں پہ اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں گے۔
آپ روک تو نہیں سکتے نا ان کو. اب تو وہ سلسلہ نہیں ہے, اب کوئی اس میں قدغن تو نہیں ہے. اگر ایک اور میں آپ سے بات کر رہا ہوں, جو آپ کے معالج ہوتے ہیں اب تو وہ قدغن نہیں ہے ان پہ نا, نہ ہی ویسے کوئی مسائل ہیں ان کے ساتھ کہ وہ اپنے علاج کے لیے نہیں جا سکتے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شارٹ ٹائم کے لیے جائیں گے اور اپنے معالج سے سارا ڈسکس کر کے ان سے اپنی لے کے گائیڈنس لے کے پھر وہ واپس آتے رہیں گے. اگر اللہ کرے کہ وہ بالکل درست ہوں اور ان کی صحت بھی بہتر ہو جائے تو پھر میرے خیال میں جانے کی بھی ضرورت نہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ نے صحت دیں. اچھا, ہم حکومت سازی کی طرف آتے ہیں شیخ صاحب. جی آپ کا نیشنل اسمبلی میں پنجاب میں نمبر پورا ہے, آپ کی پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت ہو چکی, پی ایم ایل کیو اور ایم کیو ایم جو اتحادی سارے ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ہے کہ تھوڑی سی ہمیں ہچکچاہٹ سی نظر آ رہی ہے. آج بھی ایک سٹیٹمنٹ ایسا تھا کہ پی ٹی آئی اگر بات کرنا چاہتی ہے حکومت سازی کے لیے تو ہماری 6 رکنی کمیٹی ہے ان سے ملا جائے. دوسرا, پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی جو کمیٹی بنی تھی, آج جو ہونے والا اجلاس تھا وہ بھی آج نہیں ہو رہا اور اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایسے امکانات ابھی ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کسی وقت بھی بیک آؤٹ کر سکتی ہے اس اتحاد سے اور کوئی کرائسس بن سکتا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, سیاست بات چیت کے دروازے کھلے رہتے ہیں لیکن الٹیمیٹلی آپ کامیاب ہو جائیں گے حکومت بنانے میں؟ میرا نہیں خیال کہ سیاست میں کوئی حرف آخر تو ہوتا نہیں ہے, اور سیاست میں آپ میرے خیال میں کوئی اس میں بری لگ جائے گی بات, اصل پہ وہ تکلیف بھی پہنچے گی. سیاست میں اب کوئی اصول و قواعد تو رہے نہیں ہے نا. اب آپ دیکھیں نا, جیسے پی ٹی آئی والے چلے گئے مولانا صاحب کے پاس اور مولانا صاحب نے اپنا دروازہ کھول دیا, میرا در کھلا ہے, کھلا ہی رہے گا. مطلب آپ اندازہ تو کیجئے کہ آپ کے لیے پی ٹی آئی والوں نے کون کون سے لقبات نہیں ادا کیے, کیسے کیسے ناموں سے آپ کو یاد نہیں کیا. آپ اکثر بھول گئے. آپ اب مان نوازی اور سارا کچھ آپ ہی پہ جو رہ گیا بڑا تھا کہ آپ وہ کہہ رہے تھے کہ دیسی گھی میں بنا ہوا حلوہ شاید پیش کیا انہوں نے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں نا. اب میں وہی پھر بات کروں گا کہ کوئی پرنسپل نہیں ہے, کوئی اس میں ایتھکس نہیں ہے, کوئی اس میں اخلاقیات کوئی نہیں رہی میرے خیال میں. شاید میں اس بارے میں کچھ زیادہ شیخ صاحب یہ ویسے کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ماضی میں ایم کیو ایم کے بارے میں پیپلز پارٹی کیا کچھ کہتی رہی, نون لیگ کیا کہتی رہی, ایون پی ٹی آئی کیا کچھ کہتی رہی. میری بات سن لیجیے, پیپلز پارٹی نون لیگ کا آپس میں بھی دیکھیں بڑی چپکلیش رہی. جی لیٹ می ٹیل یو. دیکھیں جب بینظیر بھٹو صاحبہ اللہ ان کو غریق رحمت کرے, انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کیا تو اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ ہم غلط کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمت بہتر ہوئی, لوگوں کی سوچ بہتر ہوئی, لوگوں کی باتیں بہتر ہو گئیں, بیان بازی بہتر آ گئی. یہ تو میں نے آپ کو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی بات بتائی آپ کو. لیکن چونکہ سیاست دونوں کی مختلف ہے اس لیے میرے خیال میں سوچ بھی مختلف ہے, سیاست بھی مختلف ہے, سمت بھی مختلف ہے. تو ایک تو بات آپ یہ ذہن میں رکھیں. اب آپ جائیے ایم کیو ایم کی طرف. ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو پچھلے ادوار میں تھی, جس پہ قدغن لگی, جس پہ پابندی لگی, جس پہ بہت سارے الزامات لگے. اب وہ ایم کیو ایم نہیں ہے. اب دیکھیں نا اس دفعہ جو ایم کیو ایم نے اپنا ٹرن آؤٹ لیا ہے یا جو انہوں نے اپنی سیٹس حاصل کی ہیں, تو اب وہ والی ان کے اوپر وہ پابندی بھی نہیں ہے اور وہ الزامات بھی نہیں ہے. تو اس لیے اس کے ساتھ وہ چونکہ ایک سیاسی جماعت ہے اور مختلف سیاسی جماعت ہے, مختلف سوچ کی سیاسی جماعت ہے, لہذا ان کے ساتھ اگر آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یا ان کو اپنے اتحاد میں شامل کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ایک چیز اور شیخ صاحب, جو پنجاب میں ابھی بھی یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ جو نو منتخب ارکان ہیں وہ لاپتہ ہو رہے ہیں یا گرفتار ہو رہے ہیں. یہ جس طرح سے سلوک ہو رہا ہے, بعض لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں دباؤ ڈالا جا رہا ہے پولیس یا اداروں کی جانب سے کہ آپ نون لیگ کو جوائن کریں یا آئی پی پی کو جوائن کریں, ادروائز جو ہے کہ ان کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا آسان آپ کے پاس نمبر تھا, آپ کے پاس پیپلز پارٹی کاف آپ کے ساتھ تھی, تو پھر اس قسم کی میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے سیاست کے اندر یا نہیں؟ میں تھوڑی سی گزارش یہاں پہ کر دوں کہ اگر ان میں اخلاقی جرت ہو تو بتا دیں کہ بھئی کون ان پہ یہ پریشر ڈال رہا ہے اور کہاں سے یہ پریشر آ رہا ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ حضور اپنا دل کر رہا ہوتا ہے اور الزام ہم کسی اور پہ لگاتے ہیں. بھئی خدا کے لیے میں بیٹھا ہوں, میرے پہ پریشر ڈالیں, مجھے آپ ساتھ سے عمل کر لیں. کیسے بچے ہیں یار, یہ
یا ان پہ پریشر آ گیا یا ان پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، وہ بڑی سمجھ سے پالا تھا نہیں یہ دیکھیں نا پی پی 165 سے جو احمر بھٹی ہیں یہ رائیونڈ سے جیتے تھے، اور اسلم گھمن بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، یہ سیالکوٹ سے جیتے تھے، وہ تو کل سے لاپتہ ہیں اور ان کے تو اور فیملی یقین کیجئے مجھے میں آپ کو اب برا نہ مانیے گا، اب اگر اسلم گھمن کا شخص یہ بات کرے تو کوئی عجیب سی بات نہیں لگتی۔ نہیں وہ لاپتہ ہے کل سے، ان کا تو پتہ ان کی فیملی کہہ رہی۔ میں آپ سے صرف تھوڑی سی ہے کہ گزارش کروں گا کہ میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ اسلم گھمن صاحب ایک ریٹائرڈ اسٹیبلشمنٹ آفیسر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ میں بہت سارا لینا دینا ہے، یہ میں جانتا ہوں، میرے تو ساتھ والے گاؤں کے ہیں وہ صاحب، تو میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، میں بڑی اچھی طرح ان کے واقف ہوں ان سے، لیکن یہ بات کہہ دینی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں سیاسی الزام ہے۔ اچھا آخری ایک چیز آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا عدم اعتماد کی تحریک کے حوالے سے، جنرل باجوہ کا نام لیا، انہوں نے کہا جی کہ ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہوا، تو اس سے تو وہ جو رجیم چینج یا وہ سائفر کا جو عمران خان کا بیانیہ تھا، تو فضل الرحمان الٹیمیٹلی تو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت صرف یہ کانسٹیٹیوشنل ایک پولیٹیکل موو تھی یا بیکڈ بائی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھی؟ اور میں اس کو انتہائی نامناسب سمجھتا ہوں، اس رویے کو، ان بیانات کو۔ انسان میں اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا ہو وہ اس وقت بات کرے۔ اب دیکھیں نا، باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے، اب فیاض حمید صاحب ریٹائر ہو گئے، اب وہ آ کے بیٹھ کے ان کو یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کے منہ پہ کہ میں نے آپ کو پیغام تو نہیں بھیجا تھا، آپ تو خود کھجے چلے آ رہے تھے۔ تو اس لیے میرے خیال میں یہ غیر مناسب اور میرے خیال میں ایتھیکلی یہ ٹھیک نہیں ہے، ایک غیر اخلاقی چیز ہے یہ۔ اور جب آپ تھے، جب وہ چیف آف آرمی صاحب تھے، تو کیا آپ کو کیا اس وقت سام سونگ گیا تھا؟ کیا آپ میں اس وقت کسی جرم نہیں تھی؟ آپ اس وقت کیوں نہیں کہہ سکے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا، تو پھر تو آپ کا نام سنہرے حروف میں لکھا جاتا تاریخ میں۔ اب تو صرف یہ ہے کہ وہ کسیانی بلی کھمبا نوچے، اب آپ ہار گئے ہیں، آپ کے پلے کک نہیں رہا، تو آپ اس قسم کے بیان دے کے کیا اپنا قد بڑا کرنا چاہتے ہیں؟ ان باتوں سے یا ان بیانوں سے تو قد نہیں بڑے ہوتے۔ انسان کے قد اور جو ہے نا اپنا نام، وہ اپنے کرتوتوں سے اور کاموں سے بڑا ہوتا ہے۔ چلے، بہت شکریہ شیخ روہیل اصغر صاحب ہمارے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، اور ان کی سیاسی صورتحال اور اس وقت حکومت سازی کے لیے پی ایم ایل این کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے اوپر بات کر رہے تھے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، خالد جبیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔